اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد واما حق المؤذن ان تعلم انہ مذکر لک ربک عز وجل۔ عزیزان محترم، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نورانی حدیث میں، جس کا نام رسالۃ الحقوق ہے، اس گراں قدر حدیث میں ایسے ایسے نایاب حقوق بیان کیے ہیں کہ اگر انسان ان حقوق پر توجہ دے تو واقعاً انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہیں اور بہت سی ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ جو ان حقوق کی ادائیگی سے انسان کی زندگی سے وہ مشکلات برطرف ہو سکتی ہیں، وہ پیچیدگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آج ایک ایسے ہی حق کی طرف امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور اجمال اشارہ کیا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے۔ نہایت ہی اہم حق ہے مؤذن کا، وہ شخص جو اذان دیتا ہے اور آپ کو آپ کے فریضے کی ادائیگی کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ بہت بڑا آپ کا محسن ہے۔ آپ بازار میں، کاروبار میں مصروف ہیں، دکان کھول کر بیٹھے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوا نماز کا وقت ہو گیا، نہیں معلوم تھا۔ خریداری کر رہے تھے، شاپنگ کر رہے تھے، وقت نماز ہوا، نہیں علم ہوا۔ یہ کسی اور ایسی غفلت کی سرگرمی میں مصروف تھے، نماز کے وقت کا علم نہیں ہوا۔ ایسے میں ایک شخص نے مسجد سے اذان کی آواز کو بلند کیا، اور اس آواز کے بلند کرنے سے اس نے آپ کو نماز کے وقت کا بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو خبر دی۔ تو در واقع اس نے آپ کو یاد دہانی کروائی، آپ کو متوجہ کروایا کہ اس وقت آپ کی نماز کا وقت ہے، لہٰذا نماز ادا کریں۔ اس سے بڑا محسن اور کون ہو سکتا ہے کہ جو انسان کو فریضہ الہی کی طرف متوجہ کرواتا ہے۔ لہٰذا اذان اور پھر اذان کی یاد دلانا بہت اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ مؤذن کے حقوق میں وہی تمام گفتگو جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں محسن کے حق سے متعلق بیان کیے کہ محسن کا آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محسن کے حق کو ادا کریں۔ کل اس موضوع پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ مؤذن آپ کا محسن ہے، امام جماعت آپ کا محسن ہے، لہٰذا مؤذن کے حقوق وہی محسن شخص کے حقوق ہیں کہ جو محسن کا حق ہم نے کل بیان کیا تفصیل سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے محسن کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کو رسپیکٹ دے، اور معاشرے میں جس عنوان سے بھی احترام رائج ہو، وہ آداب، وہ رسومات، جو احترام کے آداب اور رسومات معاشرے میں رائج ہیں، ان تمام کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے مؤذن کے لیے اور امام جماعت کے لیے۔ یعنی اگر معاشرے میں کسی کو تحفہ دینا رائج ہے اور تحفہ دینے سے حق محسن ادا ہوتا ہے، تو مؤذن کو تحفہ دیا جائے، امام مسجد کو تحفہ دیا جائے۔ اگر معاشرے میں کسی کو کوئی رقم دے کر اس کے احسان کو جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے، تو مؤذن کو
اور پیش امام کو یعنی امام جماعت کو انسان رقم دے سکتا ہے، انسان ان کو لباس خرید کے دے سکتا ہے، انسان ان کو جو ہے وہ اور احسان کے جو بھی طریقے معاشرے میں رائج ہوں ان طریقوں سے انسان ان کے احسان کو چکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انسان جب احسان کی جزا عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی جزا میں بھی احسان ہی کرتا ہے طرف مقابل پر۔ تو فلسفہ اذان میں یہ بیان جو کیا گیا اور اس حدیث میں بھی یہ مطلب بیان کیا گیا کہ مؤذن ہمارا محسن ہے، چونکہ وہ ہمیں ہمارے فریضے کی ادائیگی سے متعلق متوجہ کروا رہا ہے، لہٰذا ہم مؤذن کے حق کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کریں گے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الْمُؤَذِّنِ، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے ایھا المؤمن کہ مؤذن کا آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے اوپر جو مؤذن کا حق ہے وہ یہ ہے کہ انت علم، آپ کو پہلے اس بات کا علم تو ہونا چاہیے کہ انہ مذکر لک ربک عز وجل، کہ یہ مؤذن درواقع مذکر ہے، یاد دلانے والا ہے، توجہ دلانے والا ہے۔ یہ چاہے لاؤڈ سپیکر پر اذان دے رہا ہو، چاہے بغیر لاؤڈ سپیکر کے اذان دے رہا ہو، یہ آپ کو آپ کے رب کی یاد دلا رہا ہے۔ بس اذان کے اندر وہ معارف، وہ اعتقادات جو اذان میں بیان کیے گئے ہیں، وہ فصول جو اذان میں بیان کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی بزرگی اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، نماز کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو اعتقادات ایک مسلمان کے ہیں، نماز سے متعلق، توحید سے متعلق، نبوت سے متعلق، امامت سے متعلق، یہ تمام باتیں یہ مؤذن اذان میں آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ لہٰذا یہ مؤذن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مذکر ہے، یاد دلانے والا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے وَدَاعٍ لَکَ إِلَىٰ حَظِّکَ، آپ کو آپ کے نصیب کی طرف پکار رہا ہے۔ یہ جو آپ معاشرے میں کہتے ہیں نا کہ بچوں کا نصیب بند ہو گیا ہے، بچوں پر بندش آ چکی ہے، ان کی زندگی میں ایسے مسائل ہیں کہ جو لگتا ایسے ہے کہ ان کی زندگی میں کسی نے گرہ لگا دی ہے، فوراً جائیں کسی عامل کو تلاش کریں کہ وہ ان کی زندگی سے اس گرہ کو کھولے، جبکہ نصیب بند کرنے والے ہم خود ہیں۔ اذان ہو رہی ہے اور اذان میں مؤذن ہمیں ہمارے نصیب کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم مسجد تو جانا کجا، ہم اپنے گھر میں بھی اس اذان کی آواز کو سننے کے بعد آمادگی نہیں کرتے ہیں نماز کے لیے۔ تو یقینی بات ہے ہماری زندگی میں وہ معنوی ملکات، وہ معنوی مقامات، وہ معنوی چیزیں وہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، بلکہ ہماری زندگی سے مادی جو نعمات ہیں پروردگار کی وہ بھی آہستہ آہستہ رخصت ہوتی جائیں گی۔ انسان کے بدن میں صحت و سلامتی کا ہونا اور تندرستی کا ہونا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اگر نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کرتے ہیں تو یقینی بات ہے ہمارے سے یہ نعمت چھن جائے گی۔ النعمتان مجہولاتان، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو مجہول ہیں، انسان ان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، وہ جب انسان سے چھن جاتی ہیں تو پھر انسان کو ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ نعمات کون سی ہیں؟ الصحت والامان، انسان کے اندر تندرستی کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، امنیت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان مریض ہے تو وہ صحت مند کی قدر و قیمت کو پہچانے گا۔ اگر انسان ناامنی کے ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے تو ایسے میں انسان کو امنیت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ لہٰذا یہ مؤذن جو ہے وہ ہمیں ہمارے نصیب کی طرف بلا رہا ہے۔
داعن لکا الی حظک، آپ کو آپ کے نصیب کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ کا نصیب کیا ہے؟ آپ کا نصیب یہ ہے کہ آپ اس فریضے کو ادا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگایا ہے۔ آپ اپنے فریضے کو ادا کریں، اللہ اپنے فریضے کو ادا کرے گا۔ جو آپ کی اللہ کے ذمے آپ کے حقوق ہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے چیزوں کو فراہم کرنا ہے، صحت ہو، تندرستی ہو، امنیت ہو، خوراک ہو، پوشاک ہو، یہ سب چیزیں جو اللہ نے آپ کے لیے فراہم کرنی ہے، اللہ آپ کے حق میں اپنے وعدے کو پورا کرے گا، بشرطے کہ آپ اپنے نصیب کو خود سے گرہ نہ لگائیں۔ وَأَعْوَنُكَ عَلَىٰ قَضَاءِ فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ۔ اس مؤذن کا ایک اور بہت بڑا احسان ہے کہ یہ آپ کی مدد کر رہا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو فریضہ عائد ہے، جو اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے نماز کی ادائیگی، یہ آپ کی مدد کر رہا ہے تاکہ آپ اپنے فریضے کو بر وقت ادا کر سکیں۔ اب جب اتنے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس مؤذن کے فضائل بیان کر دیے تو اب فرماتے ہیں فَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، اس مؤذن کی اس احسان پر اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور کون سا شکریہ ادا کرو؟ شکر المحسن الیک، اس محسن کا شکریہ ادا کرو جو آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ محسن کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ اپنے معاشرے میں جا کر 4 آدمیوں سے پوچھ لیں کہ میرے اوپر کسی نے احسان کیا ہے، بتائیں میں اس کے احسان کا کیسے بدلہ چکاؤں۔ تو آپ کو معاشرے سے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں عرف عام میں کسی محسن کے احسان کا بدلہ چکانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ لوگ آپ کی رہنمائی کر دیں گے، آپ کو گائیڈ کر دیں گے اگر آپ کو خود اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ اور ہماری بنیادی وجہ جو مشکلات کی ہے ہماری زندگی میں، جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان میں یہ ہے کہ ہم حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہ مؤذن ہمارا محسن ہے، یہ پیش نماز ہمارا محسن ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، اور اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے یہ مشکلات ہمارا مقدر بنے گی۔ اور سب سے بڑا جو ہم ان کا احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں وہ ان کے احترام کی صورت میں ہے۔ کیا آج معاشرے میں مؤذن کو اور پیش نماز کو وہ مقام دیا جاتا ہے، وہ عزت، وہ احترام، وہ وقار، وہ رسپیکٹ عزت مند اور آبرومند شخص کو دی جاتی ہے کہ ہم ان طبقات کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں؟ یقینی بات ہے معاشرے میں جو ملاحظہ کیا گیا ہے، جس چیز کی طرف توجہ کی گئی ہے کہ ان طبقات کو نہایت ہی حقیر سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ مؤذن ہو، چاہے وہ پیش نماز ہو۔ تو جب ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں تو یقینی بات ہے ہم اپنے محسن کو عزت نہیں دے رہے جو اس کا بنیادی حق ہے۔ تحفہ دینا تو بعد کی بات ہے، رسپیکٹ نہیں ہم اسے دے رہے تو یقینی بات ہے اگر ہم اس کو تحفہ بھی دیں گے تو اس کے شایان شان نہیں دیں گے، اس کی حیثیت کے مطابق۔ جو اس کی حیثیت ہے، حیثیت اس کی کیا ہے؟ سب سے بڑی حیثیت اسی کی ہے کہ وہ آپ کا محسن ہے، وہ آپ کو آپ کے نصیب کی طرف بلا رہا ہے، آپ کو آپ کے فرض کی ادائیگی کی طرف بلا رہا ہے، آپ کو آپ کے رب، آپ کے امام، آپ کے نبی کی طرف بلا رہا ہے۔ سب سے بڑا فریضہ تو اسی محسن کا ہے کہ جس فریضے سے ہم غافل ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ہم مؤذن کا احترام کریں۔ اب اذان کے اوپر آتے ہیں۔ اذان عزیزان محترم، نماز سے پہلے اذان کہنا اور اقامت کہنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی واجب نماز کی ادائیگی سے پہلے اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے، چاہے وہ انفرادی طور پر اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کی فضیلت کو، اذان کی فضیلت کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، اذان کوئی معمولی اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے۔ مثلا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ثواب الاعمال میں اس روایت کو درج کیا، بہت مشہور روایت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں من صلی بآذان و اقامت، وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، انفرادی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے آذان کے ساتھ
اور اقامت کے ساتھ، یعنی نماز کے آغاز میں اذان بھی کہتا ہے اور اقامت بھی کہتا ہے، تو اس شخص کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صلی خلفہ صف من الملائکۃ، تو اس کے پیچھے ملائکہ کی ایک قطار، ایک صف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جس نے اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ لا یرا طرفہ، دائیں طرف یہ صف کہاں پہ جا کر منتہی ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو۔ بائیں طرف کہاں پہنچ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی اس کے دونوں طرفوں کی انتہا کو کوئی مشاہدہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس قدر طولانی یہ صف ہوتی ہے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کہ جو اپنی نماز کے آغاز میں اذان کہتا ہے اور اقامت کہتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو اذان نہیں کہتا، صرف اقامت کہہ کے نماز پڑھتا ہے۔ وَمَنْ صَلَّى بِإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ مَلَكٌ، جو صرف اقامت کہتا ہے اور اقامت کہہ کے وہ نماز کا آغاز کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ بس اگر وہ اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے تو فرشتوں کی ایک ایسی صف ہے کہ جس کے دائیں اور بائیں کی انتہا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر وہ صرف اقامت کہتا ہے تو صرف ایک ملک اور ایک فرشتہ آ کر اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ تو کس قدر اہمیت ہوئی اذان کی اور کس قدر اہمیت ہوئی اقامت کی۔ اور اس مضمون سے مشابہت رکھنے والی اگر دوسری روایات کو بھی دیکھا جائے تو اس باب میں اور بہت سی روایات ہیں۔ اگر خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے اذان اور اقامت کی برکات کو، یا بالخصوص اذان کی برکات کو، تو عزیزان محترم، سب سے بڑی جو مشکل آج کل کے معاشرے میں لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان پر شیاطین نے حملہ کر رکھا ہے۔ ان کے گھر میں شیاطین، ان کے گھر میں جنات، ان کے گھر میں ہوائی مخلوقات موجود ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن ان کو پریشان کرتی ہیں، اور ایسے افراد بہت معاشرے میں موجود ہیں کہ جو اپنی ان مشکلات کے لیے ادھر رابطے کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو ان کی اس مشکل سے نجات کے لیے ان کو رہنمائی کرے۔ تو عزیزان محترم، معصوم امام سے بڑھ کے اور کون رہنما انسان کو نصیب ہو سکتا ہے کہ جو اس کی رہنمائی کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مرحوم کلینی کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 308 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، اذن فی بیتک فإنہ یطرد الشیطان، اپنے گھر میں اذان دیا کرو۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنے گھر میں اذان دو۔ اذن فی بیتک، اپنے گھر میں اذان دو۔ کیوں اذان دو؟ فإنہ یطرد الشیطان، یہ اذان دینا شیطان کو آپ کے گھر سے دفع کر دے گا، دور کر دے گا، وہاں سے نکال دے گا شیطان کو آپ کے گھر سے۔ وَيُسْتَحَبُّ مِنْ أَجْلِ الصِّبْيَانِ، اور بچوں کے لیے اذان تو کہنا مستحب ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کی جاتی ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ اور آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں تو بچوں پہ اگر جو ہے وہ شیاطین اور جنات کے جو کنٹرول ہے یا ان کو تنگ کرنے کا جو مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ گھر میں اذان ضرور دیں، یہ مستحب ہے۔ من اجل الصبیان، بچوں کی خاطر گھر میں اذان دینا یہ مستحب ہے۔ کیوں؟ لا یستولی علیہم الشیطان، اگر آپ اذان کہیں گے تو شیطان اور جنات ان بچوں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے۔ بچہ آپ کا ہے لیکن قبضہ اس کے اوپر شیطان کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچے بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ ضدی ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں والدین کو، اور والدین کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کو پتہ نہیں اب کیا مسئلہ ہو گیا، اس کو کوئی دم کر دیں، کوئی درود کر دیں۔ عزیزان محترم، آپ اپنے گھر میں نماز کے اوقات میں اذان کہیں۔ اگر مرد ہے تو بلند آواز سے کہے، اگر عورت ہے تو وہ بھی بلند آواز سے کہہ سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کی آواز نامحرم نہ سنے۔ اگر نامحرم تک سننے کا امکان ہے تو پھر وہ آہستہ آواز میں اذان کہے، لیکن
حتماً گھر میں آذان کو دلوایا جائے آذان کے اوقات پر، بالخصوص ایسے گھر کہ جن گھروں میں اس قسم کی مشکل ہے۔ لہٰذا امام علیہ الصلاۃ والسلام جو یہ فرما رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ مِنْ أَجْلِ الصِّبْيَانِ، اس کی تفسیر میں یوں بیان کیا گیا ہے لا يَسْتَوْلَى عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَلَا يَضُرُّهُمْ، شیطان ان پر قبضہ بھی نہیں کر سکتا اور ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ پس دیکھیں آذان کی کس قدر اہمیت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے دوبارہ روایت نقل کرتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں اذا تغولت لکم الغول فاذنوا، جب کسی جن سے تمہیں خوف ہو اور تمہیں اس سے ڈر ہو تو آذان دو۔ اذا تغولت، جب تمہیں خطرہ ہو کسی جن کا تو فاذنوا، تو آذان کہو۔ آذان کہنے سے وہ جن فرار کر جائے گا، بھاگ جائے گا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اذا تغولت لکم الغیلان، جب جنوں میں سے کوئی جن آ کر تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، فَأَذِّنُوا بِآذَانِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے پہلے جو آذان دی جاتی ہے اسی آذان سے آذان دو۔ اس آذان کے کہنے سے وہ شیطان بھاگ جائے گا اور انسان کو کسی قسم کا کوئی گزند اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پس عزیزان محترم، اس موضوع پر اگر ہمیں خداوند متعال نے یہ سعادت اور یہ توفیق نصیب کی تو شیاطین کے دفع سے متعلق علماء شیعہ، فقہاء شیعہ اور رفاع شیعہ بہت مطالب انہوں نے گراں قدر مطالب کو بیان کیا ہے۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ان مطالب کو آپ کو بیان کریں کہ وہ افراد جو ان مشکلات میں مبتلا ہیں لاعقل المشکلات سے، انہیں معلوم ہو کہ وہ کیسے ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے ایک بیان کیا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کریں اول میں، پھر 3 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کریں آخر میں، اور وسط میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اللہم اجعلنی فی درعک الحسین التی تجعل فیہا من ترید۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ میں پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، اس وجہ سے تفصیل اس موضوع کو بیان نہیں کر رہا۔ مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس مطلب کو نقل کیا گیا ہے اور مرحوم آیت اللہ بہجت سے بھی اس مطلب کو نقل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ شیاطین سے، اجنہ سے خداوند متعال اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے ابو منصور دعلمی اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ بطور معمول ہمارے گھروں میں بچے شرارتیں کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، تو اگر ان بچوں کے کان میں آذان دی جائے تو یہ بچے درست ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی گھر میں کسی قسم کی کوئی اخلاقی پیچیدگی پائی جاتی ہے، کوئی مشکل پائی جاتی ہے، مثلاً خواتین جو ہیں وہ اگر شوہر کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور تھوڑا بد اخلاقی کر رہی ہیں، یا بچہ اگر گھر میں اطاعت نہیں کر رہا گھر کے سربراہ کی، یا کوئی خادم ہے یا ملازم ہے اگر وہ اطاعت نہیں کر رہا ہے، یا حتیٰ گھر میں اگر کسی نے کوئی حیوان پال رکھا ہے اور وہ حیوان سرکشی کر رہا ہے یا انسان کی خدمت نہیں کر رہا، مثلاً ایسا جانور ہے جس کے انسان کو دودھ کی ضرورت ہے اور وہ انسان کو دودھ نہیں دے رہا، اور اس قسم کی کوئی مشکلات ہیں، تو اس کے لیے ان کے کان میں آذان کہی جائے۔ آپ نے دیکھا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آذان کہی جاتی ہے، دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ در واقع اس کو اس کے رب کی یاد دلائی جاتی ہے، اس کو اس کے رب کی طرف پکارا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر گھر میں کوئی اس قسم کی کوئی مشکل ہو بچوں کے حوالے سے، زوجہ کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، یا حتیٰ حیوانات کے حوالے سے، تو آپ ان کو آذان کہیں، ان کے کانوں میں یا ان کے پاس آذان کہیں تاکہ ان کی یہ مشکل حل ہو جائے۔ لیکن آذان کا ایک اور بہت بڑا فائدہ جسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ایسے افراد کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جو بے اولاد ہیں، اور ان کی یہ بہت بڑی مشکل ہے معاشرے میں، کوئی شخص بے اولاد ہے، یا حتیٰ وہ افراد کے جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، خداوند متعال نے ان کو یہ توانائی نہیں دیا، یعنی بیمار ہیں، جیسے
عقیم کہا جاتا ہے، جسے بانجھ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کے لیے لوگ اطباء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن اگر امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے اس کا نسخہ دریافت کیا جائے تو راوی ہے ہشام ابن ابراہیم۔ میں یہ روایت پہلے مرحوم آیت اللہ بہجت سے نقل کر چکا ہوں۔ ہشام بن ابراہیم کہتا ہے کہ انہو شکا الی ابی الحسن الرضا، اس نے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی، سقمہ، اپنی بیماری کی شکایت کی، اور بیماری کیا تھی کہ انہو لا یولد لہ ولد، کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ یقینی بات ہے کہ یہ ہشام بن ابراہیم یا تو بانجھ تھا یا اس کو کوئی ایسی بیماری تھی کہ جس بیماری کے باعث اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تو اب یہاں مولا علی ابن موسیٰ الرضا نے اس کو کیا جو ہے وہ نسخہ دیا، فَأَمَرَهُ أَن يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْآذَانِ فِي مَنزِلِهِ، امام رضا علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم اپنے گھر میں بلند آواز سے آذان دیا کرو، یہ اس کو وظیفہ دیا امام رضا نے۔ قال، اب یہ ہشام بن ابراہیم کہتا ہے فَفَعَلْتُ، میں نے امام رضا کے بیان کردہ نسخے پر عمل کیا، فَأَذْهَبَ اللَّهُ أَنِّي سُقْمِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے وجود سے اس بیماری کو زائل کر دیا، وَقَثُرَ وُلْدِي، اور اللہ نے مجھے کثیر اولاد سے نوازا۔ تو دیکھیں کس قدر اذان کی اہمیت ہے۔ پھر اس کے علاوہ آخری مطلب جو روایات سے ملتا ہے کہ اگر انسان محزون ہے، یہ افراد جو آپ دیکھتے ہیں آج کل معاشرے میں، ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اندر ہی سے گھل رہے ہیں، اندر ہی سے ان کو کوئی بیماری کھا رہی ہے جس کا علم ہی نہیں ہے کسی کو۔ ظاہراً معاشرے میں آپ کو بہت حشاش بشاش نظر آئیں گے، بہت جو ہے وہ ملنسار نظر آئیں گے، لیکن اندر سے وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس کو یا ٹینشن کہا جائے یا حزن کہا جائے یا اسٹریس کہا جائے یا اس قسم کی کوئی بیماری کہ جو ایک ذہنی بیماری ہے، ایک اعصابی بیماری ہے، کہ اس بیماری کے تحت اکثر لوگ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم کسی ایسے محزون شخص کو دیکھو تو اس کے کان میں آذان کہو، یا اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے کہ میں خودکشی بھی کر سکتا ہوں اس بیماری کے باعث، تو اپنے گھر میں وہ افراد جو متدین ہیں، جو پاکیزہ ہیں، جو واجبات پر عمل کرتے ہیں، طہارت اور نجاست کا خیال کرتے ہیں، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، ان میں سے کسی فرد سے کہا جائے کہ وہ آپ کے کان میں آذان کہیں، اور ان کے آذان کہنے سے آپ کے وجود میں اس کی تاثیر نمودار ہوگی اور خداوند متعال آپ کو ہم و غم سے نجات عطا کرے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، سب سے پہلے مؤذن کے حق کو ادا کیا جائے، اور حق مؤذن کیا بیان کیا کہ اس کا حق یہ ہے، سب سے پہلے مؤذن کو پہچانے کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو آپ کو آپ کے پروردگار کی طرف بلا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو آپ کو آپ کے بند نصیب کو کھولنے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے کہ اپنے نصیب کی طرف آئیں۔ یہ وہ شخص ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے واجبات کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ بس جو اتنا اہم کام کر رہا ہے آپ کی زندگی کے لیے، تو آپ کو چاہیے کہ جیسے محسن کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو آپ اس شخص کو اپنا محسن مانیں، چونکہ آپ کا حقیقی محسن ہے، اور اس کا شکریہ ادا کریں، وہی والا شکریہ جو انسان محسنین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اپنے مؤذن اور اپنے پیش نماز کا احترام کریں اور اس کے احسان کو احسن الجزا میں ادا کر سکیں۔ خداوند متعال ہماری اس توفیق میں اضافہ فرمائے، اور آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہوں اور دعا کو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔